وضاحت کر دوں، وظائف دینے کا مقصد ذہن میں رہنا چاہیے کہ وظائف ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے اوپر اعتماد کریں، رب کے ذکر کر کے رب کی قربت اور محبت کو پائیں۔ اصل مقصد کو ذہن میں رکھا کریں، رب کی محبت اور معرفت کو پانا، یہ مقصد ہے، اور رب کے اوپر اعتماد لوگوں کا بنے۔ یاد رہے کہ کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دعا وہ موثر حقیقی نہیں ہوتی۔ موثر حقیقی یعنی اس کے اندر اثر ڈالنے والا رب کی ذات ہے۔ تو نہ وظیفے بتانے والے کا اصل کمال ہے، نہ وظیفے کا اصل کمال ہے۔ اصل کمال اس ذات کا ہے جو اس وظیفہ کے اندر جو ہے وہ کمال پیدا کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے۔ تو نگاہ ہمیشہ اس ذات پر رہنا چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ رب ہی سارے بگڑیوں کو، سارے بگڑے معاملوں کو سنوارنے والا رب ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے اور رب کی وظائف کرے، نگاہ اسی پر رہے، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لے، اللہ کے نیک بندوں کا شفاعت اور سفارش جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کرے، اس میں برائی نہیں، لیکن اصل موثر حقیقی اسی کو جانے، اسی کی ذات پر نگاہ رکھے اور اسی سے امید لگائے، اور یہ عقیدہ پختہ ہو کہ رب اگر نہ چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، رب کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اس پر نگاہ ہو اور اس سے محبت پیدا کرنے کے لیے وظائف کی جائیں، تو رب معاملات کو حل فرمانے والا ہے۔ رب ہمارے معاملات کو حل فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ رب کا ذکر کر کے رب کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔